بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم 6 قسمیں پڑھ چکے ہیں، اس کی ویڈیوز پڑھی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ 7ویں قسم پڑھیں گے، اور جیسا کہ انہوں نے 9 قسموں میں بانٹا ہے تو انداز وہی رکھا ہے اپنا کہ پہلے 3 قسم کو انہوں نے رفع نصب جر دیا تھا، وہ آپ کو پتہ ہے، رفع نصب یہ دینے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد جو اگلی 3 قسم تھی اسماء ستہ مکبرہ سے، تو وہاں پر انہوں نے جو اعراب دیا تھا وہ الف واو یا کا دیا تھا، اور اب جو ہے الف واو یا کے بعد اب تیسری قسم کا جو اعراب ہے تقدیری اعراب ہے۔ تو تقدیری اعراب کا دیکھیں، 7ویں قسم کا جو اعراب ہے وہ اس میں مقصور کو دیا جا رہا ہے۔ اس میں مقصور موسیٰ، عیسیٰ، عصا، اس وزن پر جو آتے ہیں اسے اس میں مقصور کہتے ہیں۔ تو اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تینوں حالت میں تقدیری۔ آپ دیکھیں یکون الرفع بتقدیر الضمہ، رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، یعنی آپ کو دکھے گا نہیں لیکن آپ کو ماننا پڑے گا کہ اگر حالت رفع میں ہے تو یہاں ضمہ ہے۔ نصب بتقدیر فتح، فتح تقدیری کے ساتھ ہے، اور جر جو ہے کسرہ تقدیری کے ساتھ ہے۔ اور یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ مقصور، اس میں مقصور کے ساتھ۔ اب اس میں مقصور کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ ما فی آخر الف مقصورہ، جس کے آخر میں کیا ہو؟ الف مقصورہ ہو، جیسے کہ عصا، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، عصا ہے، اور بہت ساری مثالیں مل جائیں گے آپ کو۔ تو ایک تو یہ اعراب دیا جائے گا اس سے مقصور کو، اور دوسرا یہ اعراب دیا جائے گا بالمضاف الی یا المتکلم، اس اسم کو جو مضاف ہو کس کی طرف؟ یا متکلم کی جانب، اور وہ غیر جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم کے علاوہ ہونی چاہیے۔ جیسے کہ آپ کوئی بھی ایک مثال لیں، قلم ہے، اب قلم کی اضافت کر دیجئے آپ یا کی طرف، جیسے کہ قلمی کر دیجئے، تو یہ کیا ہوا؟ بالمضاف الی یا المتکلم، مضاف کس کی طرف کیا آپ نے؟ یا متکلم کی طرف، اور قلم جو ہے جو مذکر سالم بھی نہیں ہے۔ تو اب اس کا اعراب کیا ہوگا؟ وہی والا اعراب ہوگا جو کس کا اعراب ہے؟ اس میں مقصور کا اعراب ہے، یعنی کہ تینوں حالت میں تقدیری۔ جیسے کہ دیکھیے جاء العصا و غلامی، اب عصا میں آپ کو کوئی اعراب دکھ رہا ہے پیش کا یا زبر کا یا کچھ بھی نہیں دکھ رہا آپ کو، لیکن آپ کو بلکہ دکھ تو رہا ہمیں زبر کا، لیکن زبر ہے نہیں یہاں پر، تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ عصا کس حالت میں ہے؟ فاعل، یعنی پیش کی حالت میں ہے، کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے۔ غلامی پہ دیکھیے ہمیں غلامی کہنے میں زیر دکھ رہا ہے، لیکن کیا حقیقت میں زیر ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر پیش ہے۔ کیوں پیش ہے؟ اس لیے کہ جا کا فاعل بن رہا ہے۔ ورأیت العصا و غلامی، مررت بالعصا و غلامی، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہ 7ویں قسم کا اعراب۔ اب اس طرح کے جتنے بھی الفاظ آئیں گے آپ کو یہی اعراب دینا ہے، یعنی تینوں حالت میں تقدیری اعراب ان کو دیا جائے گا۔ 8ویں قسم کا اعراب جو دے رہے ہیں یہ اس میں منقوص کو دے رہے ہیں۔ اسے منقوص کسے کہتے ہیں؟ کہ جس وہ ما فی آخری ہی یا ما قبلہ مکسور، کہ جس کے آخر میں یا ہو اور اس سے پہلے کیا ہو؟ مکسور، یعنی یا ما قبل مکسور ہو۔ جیسے کہ مثال ہے قاضی، اب دیکھیے قاضی کے آخر میں یا ہے اور یا سے پہلے کیا ہے؟ کسرہ ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ اس میں منقوص کہتے ہیں۔ دیکھ لیجئے 8ویں قسم ہے یکون رفع بتقدیر ضمہ، کہ رفع کیا کریں گے آپ؟ ضمہ تقدیری کے ساتھ ہے۔ والجر بتقدیر کسرہ، اور جر بھی دیں گے کس کے ساتھ؟ تقدیری کسرہ کے ساتھ۔ والنصب بالفتح لفظا، لیکن نصب جو دیں گے ہم وہ فتح لفظی کے ساتھ دیں گے، یعنی ہمیں صاف صاف دکھے گا نصب، لیکن اس کے علاوہ ضمہ اور کسرہ یہ ہمیں نہیں دکھے گا، صرف ماننا پڑے گا۔ قاضی میں دیکھیں آپ اس کی یا اصلی ہے، ٹھیک ہے، اس کے برخلاف آپ غلامی میں دیکھیں تو غلامی کی جو یا ہے اس کی اپنی نہیں ہے، بلکہ غلام الگ ہے اور یا جو ہے اضافت والی یا ہے، لیکن قاضی میں ایسا نہیں ہے، یہ فرق ہے دونوں کے بیچ۔ ایسا آپ کہیں کہ غلامی کو بھی یہی اعراب دے دینی چاہیے اس سے منقوص والی، تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ غلامی الگ چیز ہے، قاضی الگ چیز ہے۔ اسی طرح آپ قلمی کو دیکھیں، قلمی کو اعراب دیا جائے گا اس سے مقصور والی، لیکن قاضی والا اسے منقوص والا اعراب اس کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی یا اپنی ہے، جبکہ قلمی کی یا اپنی نہیں ہے۔ آگے دیکھیں اس کی مثال، اس کی مثال ہے جاء القاضی و رأیت القاضیہ و مررت بالقاضی۔ اب یہاں پر صاف صاف ہمیں دکھ رہا ہے رأیت القاضیہ، علی حالت نصب میں فتح لفظی ہمیں دکھ رہا ہے، لیکن جاء القاضی میں حالت رفع میں لیکن پھر بھی ہمیں کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے، تو ہمیں ماننا ہے کہ یہ کس حالت میں ہے؟ رفع کی حالت میں ہے، اور مررت بالقاضی میں حالت جر میں ہے۔ اب ایک اور اعراب رہ گیا ہم لوگوں کا، وہ ہے 9ویں قسم کا اعراب۔
نویں قسم کا اعراب یہ دے رہے ہیں جمع مذکر سالم کو جو مضاف ہو یا متکلم کی جانب. ابھی آپ نے پڑھا تھا ساتویں قسم میں کہ جو مذکر سالم کے علاوہ ہونی چاہیے، جیسے قلمی ہے، قلم مضاف ہے یا کی طرف، تو یہ قلم کیا ہے؟ جمع مذکر سالم کے علاوہ ہے، تو اس کا اعراب کیا دیا تھا؟ تقدیری اعراب. لیکن اگر جمع مذکر سالم ہو اور اس کی اضافت ہو جائے کس کی طرف؟ یا کی طرف. جیسے کہ ایک مثال لیجئے، مسلمون ہے، یہ جمع مذکر سالم ہے، اس کی اضافت کر دیں ہم یا کی طرف، تو اب اس میں کیا کریں گے ہم؟ تو اسی کا اعراب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ کرنا یہ ہے کہ رفع واو تقدیری کے ساتھ ہے. یعنی رفع کو کیا ماننا پڑے گا ہمیں؟ چاہے دکھ کچھ بھی رہا ہو لیکن ہمیں ماننا پڑے گا کہ واو وہاں پر مقدر ہے. اور نصب اجر یا لفظی کے ساتھ، یعنی صاف صاف یا ہمیں دکھے گا تو وہاں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رفع میں ہمیں ماننا پڑے گا کہ واو یہاں پر مقدر ہے. وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ، یہ خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ جو کہ مضاف ہو یا متکلم کی طرف. اس کی مثال دے رہے ہیں یہ جانی مسلمیہ. اب مسلمیہ کیا تھا اصل میں؟ دیکھیں یہ تھا مسلمون، مسلمون، اور اس کی اضافت کی یا کی طرف. اب دیکھیں ہم لوگوں نے ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ اگر آپ اضافت کرتے ہیں تو اس وقت کیا ہو؟ مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آ سکتی. اور نون یہ کس کی بہن ہے؟ تنوین کی. جب مضاف پر تنوین نہیں آ سکتی تو نون بھی نہیں آ سکتی، لہٰذا ہم اس کو کیا کر دیں گے؟ یہاں سے حذف کر دیں گے. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے حذف کر دیا. اب اس کے بعد کیا تھا؟ کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ مسلمو یا رہ گیا، مسلمو یا رہ گیا. اب اس کے بعد ایک قاعدہ ہے کہ واو اور یا یہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں. دکھ رہا ہے آپ کو؟ واو اور یا اکٹھے ہو گئے ہیں. تو اگر دونوں میں سے جو ساکن ہو، کیا ہو؟ جو ساکن ہو تو اسے کیا کر دیتے ہیں؟ یا سے بدل دیتے ہیں. اب دیکھیں مسلمو یا، تو یہاں پر تو زبر ہے لیکن واو کیا ہے؟ ساکن ہے، تو لہٰذا ہم واو کو کیا کریں گے؟ یا سے بدل دیں گے. اب کتنا یا ہو جائے گا یہاں پر؟ 2 یا ہمیں دکھ رہے ہیں. جب 2 یا ہو جاتے ہیں ایک ہی طرح کے تو ہم دونوں میں کیا کر دیتے ہیں؟ ادغام کر دیتے ہیں. تو کیا ہو جائے گا؟ مسلمیہ. کیا ہو جائے گا؟ یہ مسلمیہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد مسلمیہ، اور مسلمیہ کے بعد اب یا کی وجہ سے جو پیش ہے وہ کس میں بدل جائے گا؟ کسرہ میں بدل جائے گا. بالکل آسان سا مسئلہ، کوئی مشکل نہیں ہے یہ، آپ اس کو یہ کر سکتے ہیں. مصنف سمجھا رہے ہیں، سمجھیے اس میں کہ جانی مسلمیہ، اس کی تقدیری بات کیا؟ مسلمو یا ہے. اصل میں مسلمون یا تھا تو نون کو گرا دیا. تو اجتماعت الواو والیا، یا واو اور یا کیا ہو گئے ہیں؟ اکٹھے ہو گئے ہیں. کس میں؟ ایک ہی کلمے میں. اور ان میں سے پہلا کیا ہے؟ ساکن ہے. تو واو کو کیا کر دیا گیا؟ فقلبت الواو یان، واو کو یا سے بدل دیا گیا. وادغمت الیاء فی الیاء، اور یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا. وابدلت الضمۃ بالکسرہ، اور ضمہ کو کسرے سے بدل دیا گیا. لمناسبت الیاء، یا کے مناسبت کی وجہ سے. تو کیا ہو جائے گا؟ مسلمیہ ہو جائے گا. تو مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، حالت نصبی میں اور حالت جری میں تو انہوں نے کہا تھا کہ یا لفظی، یعنی یا صاف صاف دکھے گا. لیکن جو حالت رفی میں بھی ہمیں یا دکھ رہا ہے یہ اصل میں یا نہیں تھا، اصل میں یہ مسلمون یا تھا. ٹھیک ہے، واو تقدیری، یعنی یا واو یہاں پر ہمیں مقدر ماننا ہے. اگر یہ مسلمون یا نہ سمجھ میں آیا آپ کو تو اپنی کاپی میں آپ لکھ لیجئے. پہلے آپ لکھیے مسلمون یا، نون کو گرا دیجئے یہاں سے کیونکہ مضاف بنا رہے ہیں آپ، تو نون گر جائے گا. اب مسلمو یا رہ گیا. تو واو اور یا کو دیکھیے، واو ساکن ہے، مسلمو یا، واو ساکن ہے، لہذا واو کو یا سے بدل دیجیے. تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ڈبل ڈبل یا ہو جائیں گے، تو ڈبل یا ہو گئے تو ادغام کر دیجیے. اب مسلمیہ ہو جائے گا. اور میم پر جو پیش ہے اس کو کیا کر دیجیے؟ آپ زیر دے دیجیے، کیونکہ یا کیا چاہتا ہے؟ زیر چاہتا ہے. تو اس طرح سے آپ کا کام بن جائے گا آسانی سے. اب یہی 9 اعراب ہیں جو آپ کو پوری زندگی، کوئی بھی کتاب پڑھیں آپ کچھ بھی، تو یہی 9 اعراب تک ہی آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اگر یہ ہمیں صحیح سے سمجھ میں آ جاتا ہے تو اعراب میں کہیں دقت نہیں ہوگی. چلیے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.